سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ برمنگھم میں یوم عاشور کی مرکزی مجلس ادارہ معارف الاسلامیہ برمنگھم حسینیہ میں ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ عزاداران نے نوحہ خوانی اور ماتم کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ بلا دی خاک تے کسدار شبیر زینب تک دی رہی، امت نے مار چھوڑیا بچرا بطول دا۔ معارف اسلام برمنگھم میں یوم عاشور کی مرکزی مجلس منعقد کی گئی، جس میں کونسل جنرل برمنگھم احمد اسماعیل سمیت پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں تعداد شریک ہوئی۔ ذاکرین نے مرثیوں، قصیدوں اور شاعرانہ کلام کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے خطاب میں مولانا سید نجم الحسن نقوی نے فلسفہ شہادت حسینی، ان کی شجاعت، بہادری اور صبر پر روشنی ڈالی۔ ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خدینی۔ اگر دین محمد اس طرح بچتا ہے کہ میں مارا جاؤں، آؤ تلواروں ٹوٹ پڑو حسین۔ منتظمین اور دیگر شرکاء نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ Today we are commemorating the Ashura of Imam Hussain, and although it's been a challenge, but alhamdulillah 5-6 weeks of planning and permission from the council, and we've been working with the police as well, observing all the SOP guidelines, as my colleague Amjad has already explained. It is sad for us to turn people away, but unfortunately we've had no choice but to stick to the guidelines that have been provided by us by the council, and I'm thankful to the council. As usual, our annual Majlis events, we have taken strict precautions to make sure we comply with our commitments to the regulations regarding COVID-19 situation. We completed a comprehensive risk assessment, and as per that we've allowed a strict number of people in here with the correct social distancing, and we've pulled all measures in place to ensure that people wear masks, are sanitized, and obviously following the spacing rules. یوم عاشور منا رہے ہیں، اور اس پہ ہم جتنے بھی جو گورنمنٹ نے SOPs جو اپلائی کیے ہیں ان سب کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ مٹ کے بنا جو زیست کی توقیر کون تھا، پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا، ایک حرف لا الہ پہ سب کچھ لٹا دیا، انسان تھا فرشتہ تھا شبیر کون تھا، لبیک یا حسین۔ 10 محرم کے حوالے سے امر حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور باطل کی مخالفت کرتے ہیں۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ، علی و بطول، فخر انبیاء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ادارہ معارف اسلام برمنگھم نے ان مشکل حالات میں ماہ محرم کی مجالس کا اہتمام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوشش ہے ان کی، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے انتظامات کیے ہیں۔ یوم عاشور پہ برمنگھم میں جس طرح عقیدت مند اکٹھے ہوئے ہیں، اس اسپیشلی اس کرونا کی سچویشن میں جہاں پہ اتنی پابندیاں ہیں، لیکن آج عزاداروں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ پابندیاں اور یہ بیماریاں ذکر حسین اور غم حسین کے آگے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ بھی رد نہیں کرتے۔ سب مسلمان، عالم مسلمان کے لیے بہت اہم دن ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ حضرت امام حسین ان کے پیغام کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یاد کیا جائے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانی دے کر اسلام کے لیے اور سچائی کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے وہ عظیم قربانی دی، تو اس کی یاد میں آج جہاں
बड़े अकीदत और एहतराम से प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। कि करबला कहते हैं, जो आज भी लोगों के दिलों पर वो राज कर रहा है कि परवरदिगार आलम ने ऐसे इंसानों को अपनी मखलूक में से पैदा किया है जिनकी याद आज दिन तक मनाई जा रही है। ये जंग जो थी ये यजीद और हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान नहीं थी, बल्कि यह हक व बातिल की जंग थी। आखिर में ताबूत और अलम बरामद किया गया जिसे छूने पर पाबंदी थी। अलबत्ता अकीदत और एहतराम के साथ नजर नियाज की सहूलत मुहैया की गई। इस मौके पर तमाम आलम इस्लाम की सलामती और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरामैन अली रजा के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। 10 मुहर्रम का जुलूस इमामिया मिशन न्यू बरी पार्क से सुबह 10:30 बजे बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों पर होता हुआ इमामिया मिशन लंदन पर दिन 1 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। हुकूमती अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए जुलूस के तमाम शुरका के रजिस्ट्रेशन की गई और उनको रिस्ट बैंड दिए गए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। योम आशूर के मौका पर मुहर्रम का जुलूस इमामिया मिशन न्यूबरी एल्फ्रेड लंदन से दिन 10:30 बजे निकाला गया, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दिन 1 बजे इमामिया मिशन पर इख्तिताम पजीर हुआ। बरतानिया भर से अज़ादाराने हुसैन इस जुलूस में शरीक हुए। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से महदूद पैमाने पर शुरका को जुलूस में शरीक होने की इजाज़त दी गई। तमाम शुरका का टेम्परेचर चेक किया गया, इनकी रजिस्ट्रेशन की गई, इनको रिस्ट बैंड दिए गए और तमाम शुरका के लिए जरूरी था कि मास्क पहने। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए नोहा ख्वानी और मरसिया ख्वानी करते हुए दिन 1 बजे इमामिया मिशन पहुंचे। जुलूस के साथ डॉक्टर्स की टीमें भी थीं। जुलूस की हिफाजत और ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। गवर्नमेंट पैरामीटर्स के SOPs को फॉलो करते हुए आज तमाम मोमिनीन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इमाम हुसैन के गमे इमाम हुसैन में शामिल हैं और ये सबक दे रहे हैं तमाम मोमिनीन को कि और तमाम दुनिया को कि इमाम हुसैन के परचम के नीचे तमाम मोमिनीन एक हैं। यहाँ पे हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम मुकम्मल कोरोना वायरस के जितने भी इक़दामात हैं, SOPs हैं, उसके मुताबिक ये जुलूस हो रहा है। माशाल्लाह मोमिनीन का एक बहुत बड़ा जो जुलूस जो है वो इमाम हुसैन की जो एक अजीम कुर्बानी और शहादत जो है उसके लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। इंचार्ज इमामिया मिशन आदिल हुसैन शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज का ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाला जा रहा है। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाई। दीन हक के लिए इनका डट जाना क़यामत तक याद रखा जाएगा। आज वो दिन है जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा की गोद में पले, उनके कांधों पे सवारी की, आज उनको 3 दिन का भूखा प्यासा मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। इमामिया मिशन लंदन की नई बिल्डिंग में शुरका जुलूस के लिए हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर थीं। जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस जुलूस में शरीक थे, तमाम लोगों के लिए हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर थीं। वेस्ट लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारों के मातम और गिरियाजारी की सदाएं बुलंद हुईं। फ़ज़ा या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाओं से गूंजती रही। ख़ातीन, बच्चों और मर्द अज़ादारों की बड़ी तादाद ने यौम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर खानवादा-ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अक़ीदत पेश किया। मजालिस अज़ा में हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल किया गया। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन और गिरदोनवाह में योम आशूरा की मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मुताद्दद मुकामात पर हुकूमती हदायत पर अमल करते हुए बड़े जुलूसों की बरामदगी को मनसूख करके इमाम बारगाहों के अंदर मातमदारी और सोच सलाम का सिलसिला जारी रहा, जबकि इदारा जाफरिया टोटिंग और इमाम बारगाह शोहदा करबला से महदूद मातमी जुलूस बरामद हुए, जिनमें गिरदोनवाह से अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन अज़ादारों ने सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को इनके सब्र और दीन की खातिर अपने भाई की नुसरत पर आंसुओं का नजराना पेश किया और करबला के मैदान में शहीदों की माओ बहनों को नजराना अकीदत के फूल निछावर किए। जबकि उलमा व ज़ाकिरीन का इस मौके पर कहना था कि जालिम के सामने डट जाने का नाम हुसैनियत है। हुसैन किसी एक मकतबा फ़िक्र के लिए नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए इंसानियत का पैगाम है। आशूरा मुहर्रम की मजालिस में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि करबला का दर्स किसी खास मसलक की मलकियत नहीं है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा इंसान और इंसानियत की सरबुलंदी में है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं।
ये दिन हम सब के लिए इंसानियत अखलाक का दर्स देता है। यहाँ पे इतने मुश्किल हालात में जो कि आपको पता कि कोविड-19 का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी मोमन और मोमनात यहाँ पे बहुत मकदार में तशरीफ़ लाए। We are grateful to the organisers for helping us to commemorate this event by implementing the correct social distancing measures, the SOPs. We're grateful to the British government for allowing us to carry on with our tradition of commemorating the success of justice and righteousness against the tyranny and oppression of Yazid. یوم عاشورہ اس ہستی کی یاد میں ہے، ان ہستیوں کی یاد میں ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یوم عاشور کے دن ہم تمام عزادار اکٹھے ہوئے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منانے کے لیے۔ یہاں کووڈ-19 کی وجہ سے جس طرح ہر سال جلوس نکلتے ہیں ویسے تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس کے اور SOP کو فالو کرتے ہوئے آج کا دن بھرپور انداز سے منایا گیا۔ We are quite thankful to the British government because of the current situation in regards to COVID-19 for giving us permission to partake in the processions and all the sort of ceremony of the Muharram. میدان کربلا میں خواتین اور بچوں کا صبر دنیا کو برداشت اور استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے شہادت، امام علی مقام اور دیگر افراد کی شہادتوں کے بعد جس طرح یزیدی طاقتوں کا صبر استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ درس ہے کہ آج مائیں اپنے بچوں کو کربلا کی روشنی میں تربیت دیں۔ یہاں وقت ہوا ایک ٹریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی یوم عاشور کا جلوس مذہبی عقیدت و احترام سے نکالا گیا۔ کووڈ-19 کے SOPs پر عمل کرتے ہوئے جلوس روایتی راستوں کی بجائے بارٹن پارک میں ہی نمودار ہوا اور وہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مزید تفصیلات وقار بابر کی اس رپورٹ میں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کی یاد میں بریڈ فورڈ میں یوم عاشور کھلے پارک میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں نوجوانوں، بچوں اور کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کووڈ-19 کی پابندیوں کی وجہ سے محرم الحرام کا روایتی جلوس تو برآمد نہ ہو سکا، تاہم نہ صرف اہل تشیع بلکہ مختلف مکتبہ فکر کے افراد نے ہارٹن پارک ایونیو کے پارک میں جمع ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ Today we are here to mourn for Imam Hussein and the injustice that was done. And Mawla Hussein stood up against the tyrants of the time, Yazid. دو چیزیں کھا گئی تخت یزید لعین کو، زینب کی قید اور ریت پر میت حسین کی۔ ہم سب کو مل کر واقع کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جلوس کے شرکا نے شہادت امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ واقع کربلا جہاں ظالم جابر اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، وہاں آپس میں اتحاد و اتفاق کا بھی پیغام دیتا ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں باب العلم سوسائٹی کی جانب سے سٹی سینٹر ڈبلن میں معلوماتی کیمپ لگایا گیا، جس کا مقصد لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت سے روشناس کرنا تھا۔ مزید تفصیلات فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ آئرلینڈ میں یوم عاشورہ پر ہر سال جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن اس سال کرونا وائرس نے جہاں دیگر معاملات زندگی پر اثر ڈالا، وہیں جلوس نکالنا بھی ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن باب العلم سوسائٹی نے اس برس فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو اجاگر کرنے کے لیے ڈبلن سٹی سینٹر میں معلوماتی کیمپ لگا دیا، جس میں عام عوام کو مفت ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک تقسیم کیے گئے۔ اس معلوماتی کیمپ میں واقع کربلا کے بیک گراؤنڈ اور اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متعارف کروانے کے لیے فیس ماسک کے ساتھ پمفلٹس تقسیم کیے گئے۔ ہم نے لوگوں کو ماسک اور سینیٹائزر بھی تقسیم کیا ہے، اور جس پہ لوگوں کے سوال بھی تھے کہ یہ کیوں تقسیم ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ انہیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے ہمیں کہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایگزیکٹلی آج ہوا کیا تھا،
آج کے بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے ہمارا کہ آج امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے اور جو امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے وہ لوگوں میں اسپریڈ آؤٹ کیا جائے. Due to the government restrictions, since we cannot come out to have the procession as we normally do on the 10th day of Muharram every year, so we thought this was a much better idea to come out, at least to show a symbolic gesture to tell the Irish people who is Imam Hussain alayhi salam and why do we love him, why is he so important. Us youth were out here to promote the message of Imam Hussain alayhi salam, which was to stand up for the truth, even though you have to sacrifice your companions or friends, but you still have to stand up with the truth and stand up with all the oppressed people in the world. اس کے ساتھ ساتھ کیمپ کے شرکا نے واقعہ کربلا کے حوالے سے معلوماتی پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے. عاشورہ کے دن کی مناسبت سے ترتیب دیے گئے پروگرام اور حکومتی گائیڈ لائن کی وضاحت بھی کی گئی. یوم عاشورہ کی مناسبت سے آئرلینڈ میں ہر سال ایک یہاں جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہیں اور اس کے پیش نظر یہاں آج انہوں نے ہینڈ سینیٹائزرز اور ماسک ڈراپ کر کے اس دن کو منایا ہے اور ایک بہت اچھا میسج جو ہے یہاں کے کمیونٹی کو یہ دینے میں کامیاب رہے ہیں. فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ. دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی شہادت امام عالی مقام کے موقع پر خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے مجالس اور عزاداری کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح ہسپانوی شہر بارسلونا میں بھی شہادت امام علی مقام کے موقع پر خانوادہ رسول کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے مجالس اور عزاداری کا اہتمام کیا گیا تھا. فضائیں یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہیں. بارسلونا سینٹر میں القائم اسلامک سینٹر جبکہ بارسلونا میں فاطمید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ماتمی جلوس نکالا گیا جس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی جو سوز و سلام اور عقیدت سے امام علی مقام کی عظیم شہادت کا ذکر کرتے رہے. فاطمید فاؤنڈیشن میں UK سے آئے سید محمد علی نجفی جبکہ القائم اسلامک سینٹر میں اٹلی سے آئے مولانا سید عمران مہدی نے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی. مقررین کا کہنا تھا کہ حسینیت کا درس ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے. امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو رہتی دنیا تک سلام پیش کیا جاتا رہے گا. مجالس کے اختتام پر لنگر حسینی تقسیم کیا گیا اور وطن عزیز کے استحکام، اسلام کی سربلندی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. کیمرہ مین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز.